ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں ہونے والی خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یوں معلوم ہو رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرنے اور کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیا کسی سویلین کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ کسی سویلین کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جائے، اور کیا عملاً ایسا ممکن ہو پائے گا؟ دوسری طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کارکنان ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، نون لیگ کے جو کارکنان ہیں، وہ شاہراہ دستور پر جمع ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے پاور شو جو ہے وہ کیا گیا، اور اس دوران نہ صرف مریم نواز جو ہیں وہ گرجی برسیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی بہت سخت الفاظ استعمال کیے چیف جسٹس کے حوالے سے۔ تو یہ جو لڑائی ہے پارلیمان کی اور عدلیہ کی، چیف جسٹس کی اور پارلیمنٹ کی، حکومت کی اور سپریم کورٹ کی، تو اس لڑائی کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ اور کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے جس میں بہت سخت پیغام دیا گیا ہے، کیا اس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں چلایا جا سکتا؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جناب، آج جو خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جی ایچ کیو میں، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جب آپ یہ شو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید منگل کا دن ہوگا، پیر کی شام کو جو ہے وہ یہ کور کمانڈرز کانفرنس کنکلوڈ ہوئی، اور اس کے بعد افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ کے جو چند جملے ہیں ان کے حوالے سے کچھ احباب، کچھ دوست جو ہے وہ بڑی خوش فہمی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے فوج کا نقطہ نظر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور فوج اور حکومت کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو اعلامیہ ہے اس میں جو چند جملے ہیں جن کو لے کے یہ بات کی جا رہی ہے وہ دراصل یہ ہے۔ اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ سیاسی عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ہے وہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا گیا اس کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران۔ اس جملے سے یہ تاثر اخذ کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں اور انتخابات کا اعلان کریں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ محض ایک جملہ ہے، اور اگر آپ پورا اعلامیہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جاری کیا گیا اگر آپ اسے پڑھیں تو اس میں بار بار بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بڑی سخت جو ہے وہ نہ صرف تنبیہ کی گئی ہے بلکہ عزائم کا اظہار بھی جو ہے وہ مثال کے طور پہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو پورا اعلامیہ ہے یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بیرونی سپانسر شدہ اور اندرونی طور پر منظم پراپیگنڈا مہم پر کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پھر آگے چل کے کہا جاتا ہے کہ سیاسی محرکات کے تحت فوجی تنصیبات، سرکاری اور نجی املاک پر حملوں کی مذمت کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ فوج ان اکسانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور مجرموں سے بخوبی واقف ہے، اور پھر کہا گیا کہ فیصلہ کیا گیا کہ ان گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کو قوانین کے تحت کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور پھر کہا گیا کہ حملہ کرنے والوں کے خلاف تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اور آگے چل کے
اس سے بھی زیادہ سخت لب و لہجے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب تک حاصل ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر مسلح افواج حملے کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، مددگاروں اور اس عمل میں شریک افراد سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اور یہ جو اگلا جملہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت قابل غور ہے۔ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جی مسلح افواج جو ہیں اس حملے کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، مددگاروں اور اس میں شریک افراد سے نہ صرف اچھی طرح سے آگاہ ہے، بلکہ پھر آگے چل کے کہا گیا کہ اس سلسلے میں حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ یہ جملہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کس تناظر میں کہا گیا ہے اور اس کے مخاطب جو ہیں وہ کون ہیں۔ تو جناب یہ جواب دیا گیا ہے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں پہلے تو انہوں نے ان سارے معاملات کی مذمت نہیں کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی میں تو اندر تھا، مجھے کیا معلوم کہ کیا ہوا، میں اگر باہر ہوتا تو ان کو روکتا۔ تو پہلے تو انہوں نے اس کی مذمت کرنے اور اس کی ذمہ داری لینے سے جو ہے وہ پہلو توہی کی کوشش کی، اور جب یہ معاملہ بڑھا تو عمران خان صاحب نے پیر کے روز جو ہے وہ پینترا بدل کے انہوں نے ایک نیا موقف جو ہے وہ اختیار کیا۔ عمران خان نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہے، یہ جو جلاؤ گھیراؤ ہے، یہ ایجنسیوں نے کیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اس حوالے سے جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ جو بھونڈا جواز ہے، دراصل اس کے جواب میں آئی ایس پی آر کی طرف سے، کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حملے کے منصوبہ ساز کون ہیں، کنہوں نے اکسایا ہے، کنہوں نے بھڑکایا ہے، کون لوگ تھے اور کنہوں نے جو ہے انہیں اس طرف بھیجا ہے۔ تو مسلح افواج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، بڑے اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ واقف ہیں، اور یہ جو کام ہوا ہے لاہور کے کور کمانڈرز ہاؤس پہ حملہ ہو یا پھر دیگر جو سرکاری اور نجی املاک کو نظر آتش کرنا ہو، توڑ پھوڑ ہو، جلاؤ گھراؤ ہو، میرا خیال ہے کہ یہ داغ آسانی سے مٹنے والا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جتنی چاہے مرضی کوشش کر لیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیوں نے یہ کیا، اور ایجنسیوں کے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ٹریپ کیا اور جال میں جو ہے وہ پھنسایا گیا۔ تو جناب آپ کے بھانجے جو ہیں حسان نیازی صاحب، ان کی ویڈیو موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلو چلو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلو، وہاں جا کے جو ہے وہ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ان مظاہرین کو جو ہے وہ لے کے گئی ہیں۔ تو یہ کیا سارے لوگ جو ہیں یہ جو ہیں وہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں اور ایجنسیوں کے کارندے تھے جنہوں نے وہاں جا کے جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ کیا؟ اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ کے کارکن جنہوں نے آپ کی خاطر اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائیں، اور ابھی وہ بڑے مشکل حالات کا جنہیں سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، آپ ان سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ بہت ہی یہ افسوسناک جو ہے وہ امر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، تو میری معلومات کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ بہت خطرناک جو ہے وہ چتاونی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمہ درج کر کے فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرنے اور ان کا کورٹ مارشل کرنے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، جنہوں نے سرکاری تنصیبات کو آگ لگائی ہے، اور یہ جو شرپسند گرفتار کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں، جو یہ بیان جنہوں نے ریکارڈ کروا دیا ہے یا بیان ریکارڈ کروانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور بتایا ہے کہ دراصل یہ جو منصوبہ ہے یہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ اس کی جزیات طے کی گئیں، ساری تفصیلات اور معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا، اور خود عمران خان صاحب نے ہدایات دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو آپ لوگوں نے بلا تاخیر یہ کام کرنا ہے، اور باقاعدہ پن پوائنٹ کیا گیا کہ کن کن جگہوں پہ جا کے
آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، کن کن جگہوں پہ جا کے آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ اور یہ جو ٹارگٹس تھے ان میں ایک ٹارگٹ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس بھی تھا۔ یہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں، اور یہ بیان کچھ لوگوں نے ریکارڈ کروا دیا ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بیان دینے پر جو ہے وہ رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو جناب فی الحال کی اطلاعات یہی ہیں، آگے چل کے اس فیصلے پہ کسی وجہ سے اس فیصلے کو ریویو کر لیا جائے، اس پہ نظر ثانی کر لی جائے تو الگ بات ہے، لیکن فی الحال اب تک کی معلومات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرنے، ان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں یہ سوال اٹھایا کہ کیا کسی سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے، کسی سویلین کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، قانون کیا اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو جناب پہلے جو فوجی حکمران ہیں جنرل ایوب خان، ان کے زمانے سے جو سویلینز ہیں انہیں آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ جو سابقہ دور تھا، بڑا جو تاریک دور تھا، جبر کا زمانہ تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو 6 سالہ دور تھا، اس 6 سالہ دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوجی افسر جو ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری جو ہیں، ان کے بیٹے حسن عسکری جو پیشے کے اعتبار سے کمپیوٹر انجینئر ہیں، انہیں محض جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک خط لکھنے کی پاداش میں جب انہوں نے ایکسٹینشن لی تو اس ایکسٹینشن کے حوالے سے حسن عسکری نے انہیں خط لکھا، وہ خط لکھنے کی پاداش میں حسن عسکری کا کورٹ مارشل کیا گیا، فوجی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزا سنائی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حسن عسکری اور سماجی کارکن ادریس خٹک سمیت جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور میں 25 سویلینز کا کورٹ مارشل کیا گیا اور فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرنے کے بعد انہیں سزائیں دی گئیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں، ماضی میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ ہاں البتہ میرا جو اس پہ اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی سویلین کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو سویلین عدالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے، اور اب بھی اگر اس طرح کی کارروائی کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی تائید و حمایت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو دوسرا اہم موضوع جو ہے وہ جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ پیر کے دن پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں وہ شاہراہ دستور پر جمع ہوئے، ایک بہت بڑا جو جلسہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں وہاں ہوا، جس سے مختلف جو قائدین ہیں انہوں نے اس سے خطاب کیا۔ اگرچہ دھرنا نہیں دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور جلسہ کرنے کے بعد خطاب کرنے کے بعد یہ شرکا جو ہے وہ واپس چلے گئے اور انہیں گھروں کو واپس جانے کی ہدایت کر دی گئی، اور کہا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم 1 دن کے نوٹس پہ جو ہے یہاں پھر موجود ہوں گے، آئیں گے۔ لیکن اس موقع پہ جو تقریریں کی گئیں وہ بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں تھیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی خوب گرجی برسی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اگرچہ یوں تو ان کی پوری تقریر ہی جو ہے وہ اس میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا چیف جسٹس کے حوالے سے، لیکن ایک جملہ میں آپ کو جو ہے وہ کوٹ کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کر کے کہا کہ نکے کے ابا نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو آپ اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ تمہیں اس ناجائز بچے کا ناجائز باپ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی میں بھی بڑی سخت تقریریں کیں جو حکومتی ارکان ہیں، جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، اور ایک قرارداد بھی قومی اسمبلی میں منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جائے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کے لیے زمین جو ہے وہ سچ مچ گرم ہو رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران اگر انہوں نے اپنا جو رویہ ہے اس پہ نظر ثانی نہ کی، اس پہ انہوں نے رجوع نہ کیا، تو شاید ان کے لیے مشکلات اتنی بڑھ جائیں کہ اس گرم زمین پر ان کا قدم رکھنا اور قدم جمانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔